السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادیہ کے زمرہ گفت و شنید میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی ہند کے محترم امیر سعادت اللہ حسینی صاحب۔ ہم اس مہم کے موقع پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے حالات میں رجوع الی القرآن مہم امت مسلمہ کے حقیقی کردار کی بازیافت کے لیے واحد حل ہے۔ عملی زندگی میں قرآن مجید کے قوانین کو نافذ العمل بنانے کے لیے ہمیں کس نہج پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ تو محترم سے ہم سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تو عملی زندگی میں قرآن کی تعلیمات کو نافذ کرنے کے لیے میرے خیال میں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کا شعور بیدار کیا جائے۔ اتنی دینی تحریکوں، مدرسوں، علماء اور دیگر کوششوں کے باوجود واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی بہت سی باتوں پر آج بھی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ عام لوگ ہی نہیں بلکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی آج بھی نہیں جانتے کہ مثلاً قرآن میں وراثت کے کیا احکام دیے گئے ہیں، بیوی کے کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں، یا امانت داری، عہد کی پابندی، معاہدوں کی پابندی، ان سب کی قرآن میں کس قدر اہمیت ہے، یا یہ کہ سود کس طرح قرآن میں سور کے گوشت یا مردار جانور کی طرح ہی حرام ہے، یا مثلاً یہ کہ قرآن امت مسلمہ کی ایک حیثیت اور مقام متعین کرتا ہے۔ مسلمان یہ کسی نسل یا قوم کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مقصد رکھنے والی امت کا نام ہے۔ تو یہ سب باتیں ایسی ہیں جن پر آج بھی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا شعور عام ہو، یہ میرے خیال میں پہلی ضرورت ہے۔ دوسری ضرورت یہ ہے کہ ان سماجی معمولات یا رواجوں کے خلاف لڑائی لڑی جائے جو قرآن کے احکام کے خلاف ہے۔ ایک ساتھ 3 طلاق دے دینا، طلاق بدعی، یہ قرآن کے طریقے سے متصادم ہے۔ شادی کو مشکل بنا دینا، یہ ان مقاصد کے خلاف ہے جو قرآن اسلامی معاشرت کے لیے تجویز کرتا ہے۔ تو ایسی کئی رسوم اور ایسے کئی معمولات ہیں جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کے راستے میں رکاوٹ ہے، ان کے خلاف بھی لڑنا ضروری ہے۔ اور تیسری ضرورت یہ ہے کہ قرآن کے احکام پر عمل کے سلسلے میں سپورٹ کا، مدد کا، تعاون کا انتظام ہو۔ کوئی قرآن کے مطابق وراثت تقسیم کرنا چاہتا ہے تو آج کے زمانے میں جو فائنینشیل میٹرز جتنے کمپلیکیٹڈ ہیں، اس میں صرف فتوے سے اس کا کام نہیں چلتا، اس کو مکمل کنسلٹنسی درکار ہے۔ کوئی جوڑا قرآن کی تعلیم کے مطابق اپنے ازدواجی تنازعات، اپنے میرائٹل ڈسپیوٹس کو حل کرنا چاہتا ہے تو اس کا کام صرف کتاب سے نہیں چلے گا، نہ عدالت یا دارالقضاء سے چلے گا، اسے قرآن کے مطابق کاؤنسلنگ چاہیے۔ ایسی ہی کاؤنسلنگ اور کنسلٹنسی بزنس میں بھی چاہیے تاکہ قرآن کے احکام کے مطابق لوگ اپنے بزنس افیئرز کو، اپنے تجارتی معاملات کو درست کر لیں۔ تو میری مراد ان سب چیزوں سے ہے کہ سپورٹ کا اور تعاون کا سسٹم، اس کے ادارے، یہ بھی درکار ہے۔ جی جزاک اللہ محترم۔ یہ بتائیں کہ قرآنی احکامات کو عملاً نافذ کرنے کی راہ میں بحیثیت فرد اور اجتماعیت کون سی رکاوٹیں عملاً درپیش ہیں؟ ابھی میں اس طرف اشارہ کر چکا ہوں۔ ایک بڑی رکاوٹ معلومات کی یا شعور کی کمی ہے، دوسری بڑی رکاوٹ سماج کے غلط معاملات ہیں، اور تیسری بڑی رکاوٹ مناسب اداروں اور رہنمائی، کنسلٹنسی یا کاؤنسلنگ کے نظام کا نہ ہونا ہے۔ یہ 3 باتیں میں ابھی پچھلے سوال کے جواب میں عرض کر چکا ہوں۔ ان کے علاوہ ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم سب ایک غیر اسلامی ماحول میں رہ رہے ہیں۔ مغربی تہذیب کی چور طرفہ یلغار ہے۔ میڈیا، نظام تعلیم، اشتہارات، یہ سب قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان گھر سے باہر نکلتا ہے تو قدم قدم پر اس کی ہوس کو بھڑکانے والے نظارے موجود ہیں۔ وہ معاشی تکدو شروع کرتا ہے
تو جگہ جگہ سود، کرپشن، جھوٹ، فریب جیسی غلاظتیں موجود ہیں جن سے بچ کر معاشی سرگرمی کرنا یہ جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے، مشکل کام ہے، چیلنجنگ کام ہے۔ وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو گھر سے باہر کی زندگی میں کہیں خدا کا نام ہی نہیں آتا۔ دھیرے دھیرے اب یہ تصور ہی معدوم ہو گیا ہے کہ گھر کے باہر کے معاملات میں، زندگی کے اجتماعی معاملات میں بھی قرآن کی کوئی رہنمائی موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس لیے قرآنی احکام سے جوڑنے کی کوششیں اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور بااثر ہونی چاہیے جتنی آج ہے۔ رہنمائی کا بھی اور زیادہ مؤثر انتظام ہونا چاہیے، اور مسلسل تذکیر کا، یاد دہانی کا، فتنوں سے بچانے کا، ان سب کا بھی بہت ہی پاورفل سسٹم، بہت ہی پاورفل میکانزم درکار ہے، سپورٹ بھی درکار ہے۔ تو یہ 4 باتیں میں اس حوالے سے کہہ سکتا ہوں۔ جی جزاک اللہ۔ تیسرا اور آخری سوال ہمارا یہ ہے کہ امت مسلمہ میں قرآن کے تئیں تقدس تو پایا جاتا ہے، لیکن عملی زندگی میں نفع نفاذ کے لیے شعوری بیداری کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ اصلاح معاشرہ کی کوشش کرنے والے افراد کے لیے آپ کا پیغام اس مہم کے حوالے سے۔ جی، تو قرآن مجید کو صرف ایک مقدس کتاب سمجھنے کے بجائے کتاب ہدایت سمجھا جائے، اس کا شعور بڑے پیمانے پر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان قرآن کو مقدس کتاب مانتے ہیں اور اس کا بے حد احترام کرتے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور قرآن سے تعلق کی جو روایتی شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، یعنی تلاوت قرآن، قرآن خوانی کی محفلیں، قرآن کو حفظ کرنا اور بچوں کو حافظ بنانے کی کوشش، یا قرآن پڑھ کر بیماریوں کی شفا حاصل کرنے کی کوشش وغیرہ وغیرہ، یہ سب روایتی تعلق ہے ہمارا قرآن مجید سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب بھی مسلمانوں کی قرآن سے جذباتی وابستگی کی علامتیں ہیں، اور یہ بھی اچھی چیز ہے۔ میرے خیال میں یہ وابستگی بھی ہمارے لیے ایک موقع ہے، ایک اپارچونٹی ہے، یہ ہماری اسٹرینگتھ ہے۔ اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو استعمال کر کے اگلے مرحلے کی طرف جانا چاہیے، اور قرآن کے حقوق کی طرف انہیں متوجہ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ خود قرآن ہی کے حوالوں سے بتانا چاہیے کہ تلاوت، فہم اور تفکر و تدبر، اور پھر قرآن کی تعلیمات پر عمل، اس کی دعوت اور قرآن کی تعلیمات کے نفاذ کی کوشش، یہ سب قرآن مجید کے مطالبات ہیں، یہ سب قرآن کے حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ عملی زندگی میں قرآن کے نفاذ کے کچھ پہلو تو وہ ہیں جن کا شعور مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے لیکن شعور موجود ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، یا عفت و عصمت کی حفاظت ہے، فواحش و منکرات سے بچنے کا معاملہ ہے۔ تو یہ سب وہ معاملات ہیں جن پر شعور موجود ہے، اور ان پر اصلاح معاشرہ کی تحریکیں چل رہی ہیں تاکہ شعور رہنے کے باوجود جو عمل میں کمزوری ہے اس کی اصلاح ہو سکے۔ تو یہ بھی جاری رہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پہلو ابھی دبے ہوئے ہیں، جن پر شعور اور توجہ ہی کا فقدان محسوس ہوتا ہے، ان پر زیادہ توجہ ضروری۔ ہمارے علماء کو اور اصلاح معاشرہ کی کوششیں کرنے والوں کو خاص طور پر ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے۔ مثلاً وراثت کے احکام ہیں، معاشرت کے کئی پہلو ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں، اور سب سے بڑھ کر لین دین، تجارت، معاملات وغیرہ سے متعلق امور ہیں جن پر کافی کمزوری آج بھی پائی جاتی ہے۔ نہ صرف عملی کمزوری پائی جاتی ہے بلکہ شعور کی سطح پر بھی فقدان پایا جاتا ہے۔ میں اس موقع پر بس ایک ہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اصلاح معاشرہ کا مطلب
اب امت میں صرف تقریریں اور جلسے بن چکا ہے۔ اصلاح کا بس ایک ہی فارمولا پوری امت میں ایک طرح سے رائج ہو چکا ہے کہ جس مسئلے پر اصلاح مطلوب ہے اس پر تقریر کیجئے، جلسہ کیجئے یا زیادہ سے زیادہ کتاب بانٹیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اصلاح کا کام کرنے والوں کو اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اب چیلنج بہت شدید ہے، برائیوں کا سیلاب اپنی پوری قوت کے ساتھ ہمارے گھروں کے دروازوں تک پہنچ چکا ہے۔ مغرب کی بے حیا تہذیب کے ساتھ ساتھ اس کے پہلو بپہلو اب مشرکانہ تہذیب کی الغار بھی بے حد شدید ہو گئی ہے۔ تو ایسے حالات میں کام کی رفتار بھی بڑھنی چاہیے اور طریقے بھی مزید ایڈ ہونے چاہیے۔ اب ضرورت گھر گھر پہنچنے کی ہے، ہر گھر پر دستک دینے کی ہے۔ صرف بیداری لانا، معلومات میں اضافہ کرنا یا تذکیر و یاد دہانی یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مسائل کے حل کے راستے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتوں کی طرف ابھی سابقہ سوالات کے جوابات میں اشارے کر چکا ہوں۔ اصلاح معاشرے کا کام اب نئے ادارے چاہتا ہے، مضبوط سپورٹ میکانزم چاہتا ہے، ٹھوس پلاننگ چاہتا ہے، اس پلاننگ کو، ان منصوبوں کو نافذ کرنے کے بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ٹولز چاہتا ہے۔ اس موضوع پر میں نے بہت تفصیل سے اپنی کتاب اصلاح معاشرہ میں بحث کی ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس ڈائریکشن میں ہماری کوششیں آگے بڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔